السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہنم کی کچھ صفات اور القاب بھی ہیں جو قرآن مجید میں آتی ہیں، یعنی جہنم وہ آگ جو آخرت میں ہوگی، اور اس کی کچھ صفات یوں ہوگی: السموم، بئس المصیر، سموم کہتے ہیں نا زہریلی ہوا کو جو مساموں میں گھس جاتی ہے، بئس المصیر، بدترین ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، بئس القرار، بئس المہاد، برا ٹھکانہ، بئس الورد المورود، بری گرنے کی، وارد ہونے کی جگہ، دار البوار، ہلاکت کا گھر، دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر، سوء الدار، اسفل السافلین۔ تو یہ سب صفات جو ہیں یہ جہنم کی بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں۔ اگلا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے کہ جہنم بنائی جا چکی ہے، تخلیق کی جا چکی ہے۔ جنت اور جہنم دونوں اس وقت بھی موجود ہیں۔ امام طحاوی کی جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں، نہ کبھی فنا ہوں گے نہ تباہ ہوں گے، کیونکہ اس میں ہمیشہ ہی رہنا لوگوں نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کو بنانے سے پہلے جنت اور جہنم بنایا تھا، اور پھر ان میں رہنے والوں کو بھی بنا دیا۔ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، اور جس کو چاہے گا اپنے عدل کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا، اور ہر شخص اسی چیز کے لیے عمل کر رہا ہے جس کا فیصلہ کر کے اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے۔ یاد رکھیے امت میں دو گروہ ایسے تھے، معتزلہ اور قدریہ۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن پیدا کرے گا، یعنی قیامت کے دن جنت جہنم پیدا ہوں گی، ابھی نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے اعدت للکافرین، جس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ پھر سورۃ نبا میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھ آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا۔ واپس آ کر عرض کیا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا، یعنی جنت کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ کے حکم پر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئے، دیکھا اور کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ اتنا مشکل رستہ ہے جنت کا، کیونکہ خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے نا انسان کو۔ اسی طرح جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل جا کر جہنم دیکھ آؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھ کر واپس آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، کوئی بھی شخص جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر پھر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جا کر اب اسے دیکھاؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ استغفر اللہ۔ سورۃ النازعات میں آتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی دنیا میں ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے جواب دوں گا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہوں گا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، یعنی حرام خواہشات کو چھوڑ دیا۔ اسے پتا جب چل گیا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں تو اس نے اس کو ترک کر دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسے کپڑے پہنے کہ جو بالکل آج کل کے ٹرینڈز کے مطابق ہو، چاہے اس میں ہمارا جسم ننگا ہو یا وہ ٹائٹ ہو یا وہ ہمیں ڈھکتے ہوں یا نہ ڈھکتے ہوں، یہ خواہش ہے نا، خواہش نفس ہے کہ گو ود دا فلو، جو لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو۔ تو اس پر کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں۔
ایک تو سی تھرو کپڑوں میں انسان ننگا ہوتا ہے، دوسرا انتہائی ٹائٹ کپڑوں میں. تب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گاؤنز اور جو اوپر کے ڈریسز ہیں وہی اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ اس میں سے جسم سارا دکھ رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کریں، ہماری خواہش ہے یہ ایسا لباس پہننا. یا اسی طرح جب کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے یہ مشکوک ہے، یہ حرام ہے، نہیں کھانی، لیکن ہمیں پسند بہت ہے تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو جنت میں جانے کے لیے خواہش نفس کو روکنا بہت ضروری. اسی لیے اللہ نے جو شراب حرام کی، زنا حرام کیا اور حرام حلال کا کانسیپٹ دیا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. صرف خواہشات کے پیچھے چل کے زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ حدیث تو یہاں اس لیے لائی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور اس کو دیکھنے کے لیے جبریل کو بھیجا، جہنم بھی اللہ نے بنائی اور اس کو دیکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. تو اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ قیامت کے دن جنت جہنم بنے گی، نہیں، وہ اب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہنم دکھائی گئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں نے اس مقام پر کھڑے ہر چیز کو دیکھا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے انگوروں سے ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طرح میں نے جہنم کو بھی دیکھا، اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا، یعنی جنت اور جہنم دونوں کا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا. یعنی اتنا خوفناک چیز کبھی بھی نہیں دیکھی. مرنے کے بعد مرنے والے کو جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی قبر میں جب انسان جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم قیامت کے آنے سے پہلے ہی بن چکے ہیں. قیامت کے دن تو بس اس میں مجرموں کو ڈالا جائے گا، جیسے کہ سورۃ مریم میں آتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے، یعنی ہر گروہ میں سے اس شخص کو باہر نکال لیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے. پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی کس کو جہنم میں جانا چاہیے ہمیں زیادہ پتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر، اپنے عدل کی بنا پر ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیج دے گا. پھر اسی طرح کافروں، ظالموں کو قیامت کے دن جہنم کی راہ دکھائی جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورۃ النساء میں آتا ہے، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی سیدھے راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بڑا ہی آسان ہے. تو کفر اور ظلم یعنی شرک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھی جہنم میں لے جانے والی ہیں. اسی طرح مختلف طرح کے جرائم کرنے والے بھی جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. بعض مجرموں کو پیاس سے ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا. سورۃ مریم میں آتا ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى
اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے. سوچیے اگر پیاس لگی ہو اور اوپر سے گرمی بھی ہو اور حشر کا میدان ہو, سورج سوا نیزے سے قریب ہو اور انسان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو, تو اس وقت حالت کیا ہوگی؟ پیاس تو آپ کو کہیں بھی لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. پیاس لگی ہو تو نہ نیند آتی ہے, نہ ہی کھانا کھایا جاتا ہے, نہ ہی انسان سے کوئی اور کام ہوتا ہے. وہ پہلے بھاگ کر کچھ ایسی چیز پیتا ہے جس سے اس کی پیاس دور ہو. لیکن یہ کہ جہنم اور حشر کا میدان یہ سب اتنی ہولناک چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو باقی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ پیاس بھی لگے گی. بعض مجرموں کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا, اکٹھا کیا جائے گا. سورۃ الفرقان میں آتا ہے الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. استغفر اللہ. انسان پاؤں کے بل چلتا ہے لیکن اس دن چہرے کے بل اس کو چلایا جائے گا. جو رب پاؤں کے ساتھ چلا سکتا ہے وہ انسان کو چہرے کے بل بھی چلا لے گا. استغفر اللہ. پھر اسی طرح گروہ در گروہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جن و انس کی جماعتوں کے ساتھ. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ. سورۃ الزمر میں آتا ہے کہ گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے, یعنی باقاعدہ گیٹس ہیں جہنم کے. اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں, لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. کہا جائے گا پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, اس میں ہمیشہ رہنے والے, پس وہ تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی صفت جو ہے, ایروگنس جو ہے, وہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے. پھر اسی طرح مجرموں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے گا. جس سے اگر کوئی ہسبینڈ وائف دونوں جہنم ڈیزرو کرتے تو دونوں ہی کو اکٹھا, یا جن کے ساتھ انسان دوستی رکھتا ہے. سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من
فرمایا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی معبود بھی ساتھ ہی، پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو. پہلے لے جایا جائے گا، گروہ بن گئے، پھر چل رہے ہیں اس رستے پہ، پھر آگے مجرموں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. سورۃ دخان میں آتا ہے خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ، سواء الجحیم، اندر تک چھوڑ کے آؤ. پھر یہ کہ سختی سے دھکیلا جائے گا، دھکے مار مار کے. سورۃ طور میں آتا ہے یوم یدعون إلى نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا، بری طرح دھکے مار کے ان کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ وہ اندر جانا نہیں چاہیں گے. اب سوچے گہری کھائی اور اوپر سے کوئی دھکا دے کے گرا دے، کیا حال ہوگا. یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، جس کا تمہیں یقین نہیں تھا. پھر یہ کہ مجرم ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے، ایک لاٹ پہلے گئے، اس کے بعد ایک اور، اس کے بعد ایک اور. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وہ جہنم سراب کی طرح ہوگی اور اس کا حصہ ایک دوسرے کو توڑ رہا ہوگا اور لوگ آگ میں گرتے چلے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے بس گرتے ہی جا رہے ہوں گے، گرتے ہی جا رہے ہوں گے. جہنم میں جانے والوں کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کثیر تعداد کے لوگ ہوں گے، اتنے کہ جن سے جہنم اور جنت کو بھر دیا جائے گا. اور ہر 100 میں سے 99 لوگ جہنمی ہوں گے، ہر 1000 میں سے 999 لوگ، اور ہر مومن کے بدلے ایک کافر. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں. چوپائے جانور، مویشی جانور، دوسرے جانور، اگر آپ ان پر غور کریں تو اپنے نفع نقصان کا ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا. آپ دیکھیں کہ جب یہ جانور شکار کرتے ہیں، اگر شکار کا وہ منظر آپ دیکھیں تو اپنے مطلب یا اپنے مقصد یا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کس قدر کانشیس ہوتے ہیں، کس قدر ایفرٹ لگاتے ہیں اور کس قدر چوکنے ہوتے ہیں، اور پھر کیسے حملہ آور ہوتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں اس کی طرف، تبھی تو سروائیو کرتے ہیں. اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے تو بلی کو اگر آپ نوٹس کریں کہ کس طرح وہ ہوشیار ہو کے اپنے شکار کی طرف جاتی ہے، اسی طرح باقی جانور بھی. لیکن انسان اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یا جو ذمہ داریاں اس پہ ڈالی گئی ہیں ان کی طرف وہ اسی طرح ہوشیار چوکنا ہو کے رہے. یہ نہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے کہ اوہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اچھا یہ نیکی کا یہ کام ہے، اچھا بس ٹھیک ہے، ادھر سے غفلت ادھر غفلت. کیونکہ اصل جو چیز ہے انسان کو ڈبونے والی وہ غفلت ہے. حتیٰ کہ نمازیوں کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں، یعنی اپنے وقت پر نہیں پڑھتے، پوری شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے، دل لگا کے نہیں پڑھتے، بس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وقت مل گیا تو پڑھ لیا، آخری وقت میں جا پڑا، کبھی قضا کر دی، کبھی پڑھ لی، کبھی سوئے کے سوئے رہ گئے. تو یہ جو غفلت ہے یہ انسان کو بہت نقصان دینے والی ہے. پھر یہ کہ جہنم کو جن و انس سے بھر دیا جائے گا. سورۃ السجدہ میں آتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ یعنی اتنی کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں آ کے شیطان نے ان کو بہکایا، خواہشات سے مغلوب ہوئے، آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی اور اندھا دھند لوگوں کو دیکھ کر بلائنڈ فالوئنگ کے ذریعے اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر صرف مزوں میں پڑے رہے اور اس انجام کو بھول گئے، حتیٰ کہ اس نتیجے پہ جا پہنچے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے، انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہے علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی اولاد میں سے جہنم میں داخل ہونے والوں کو علیحدہ کر دو۔ وہ پوچھیں گے اے میرے رب کتنوں کو علیحدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 100 کی نفری میں سے 99 کو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہمارے 100 میں سے 99 کو دوزخ کے لیے پکڑ لیا جائے گا تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا بقیہ امتوں میں میری امت کی تعداد سیاہ رنگ کے بیل کے پشت پر سفید بالوں جتنی ہوگی، یعنی امت کم ہوگی تو اس میں سے کم لوگ پھر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 1000 میں سے 999 جو یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہر مومن کے بدلے ایک کافر۔ ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ کافر کو لے کر آئے گا اور اسے کہے گا اے مومن لیجیے یہ کافر، یہ جہنم سے تیرا فدیہ ہے۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا اور اس کے ساتھ ایک کافر ہوگا، پس وہ فرشتہ مومن سے کہے گا اے مومن اس کافر کو پکڑ لو، یہ جہنم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارا فدیہ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کفر پر ہے نا، یعنی تم اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جہنم میں تمہاری منزل تھی، اگر تم اس کے حقدار ہوتے تو تم اس میں داخل ہوتے، بس اب یہ کافر اس کا حقدار بن گیا، تو اس طرح یہ کافر جہنم سے تمہاری آزادی کا فدیہ بن گیا، کیونکہ تم نے اس سے نجات پا لی اور کافر کے لیے وہ مقرر ہو گیا، بس اس کو جہنم میں پھینک دو، یہ تمہارا فدیہ ہے۔ پھر اسی طرح جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی۔ عمران بن حسین کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثریت فقراء کی تھی، فقیر لوگ زیادہ تھے، اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھی۔ اور اس کی وجہ بھی ایک دوسری حدیث میں بتائی گئی کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری، یہ 2 ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے وعید سنائی گئی۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ یہ دراصل ڈیٹرنٹ کے طور پر ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ 2 کوالٹیز جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اپنی اس ویکنیس کے اوپر قابو پاؤ، اپنی اس ویکنیس کو کنٹرول کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخری ٹھکانہ خراب ہو جائے۔ تو جہنم جب بھر بھی دی جائے گی تو اور کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس۔ تو جہنم کے دروازوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ سورۃ الحجر میں فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا، یعنی کون کس دروازے سے جائے گا یہ فکس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور یہ دروازے قیامت کے دن کھولے جائیں گے۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک مزید نماز پڑھنے سے رک جایا کرو، یعنی سورج نکلنے تک، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ غیب کی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس طرح بتا دیا گیا جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو،
اشراق کی نماز جس کو کہتے ہیں، اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس نماز کی. یہاں تک کہ سورج تیرے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے. یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب سورج ڈھل جائے تو نماز عصر ادا کر سکتے ہو. اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول ہوتی ہے. پھر عصر سے غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو. بہرحال اس میں کچھ نمازوں کے اوقات بھی بتائے گئے، اور پھر یہ ہے کہ یہ اوقات بتائے گئے جہنم کے دروازے کھولے جانے کے، دوپہر کا وقت جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ان کو کھولا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.